کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اپنی فریاد دنیا والوں کے سامنے نہیں کرتا۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جلد ہی اللہ آپ کو ایسی چیزیں عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ جب آپ کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگے تو سمجھ جانا کہ آپ کے بارے میں آسمان پر بات ہو رہی ہے، یا پھر فرشتے اللہ کے ہاں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کے ہاں آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرو۔ آپ اس کیفیت کو انزائٹی یا ڈپریشن سمجھتے ہو، مگر نہیں، اس کا روحانیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تبھی تو آپ کا دل اچانک تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ معجزوں کی راہ اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ تم اس وقت بھی دعا کرتے ہی رہنا جب آپ کے پاس قبولیت کی کوئی نشانی بھی نہ رہے۔ بے شک آپ بے بس تو ہو سکتے ہو، مگر وہ رب پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ تم سے وہ بے حد محبت کرتا ہے۔ اگر تم کو اس کی مقدار معلوم ہو جائے کہ وہ رب آپ سے کتنا محبت کرتا ہے، آپ ساری زندگی شکر کے سجدوں سے اپنا سر نہ اٹھائیں، بس آپ اس کے ایک فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اس کی نہ سمجھ آنے والی مصلحتوں پر بھی چپ چاپ راضی ہو جایا کرو، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ کچھ پا نہ سکا۔ اگر آپ کے دل میں خیال ابھی تک باقی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے قبول کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اگر آپ کی کہانی تہجد تک آ جائے تو سمجھ جانا کہ یہاں سے آپ کی قسمت بھی بدلے گی، تقدیر بھی بدلے گی۔ سب سے بڑی نشانی دعا کی قبولیت کی اور کیا ہو سکتی ہے جب ساری مخلوقات سو رہی ہو، آپ اور آپ کا رب آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری ضرور کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جب آپ سجدوں میں پوری پوری رات گزار دیتے ہو، وہ ان لمحوں کا بھی حساب کیے رکھا ہے۔ بس آپ اپنے رب سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگتے رہو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، انشاءاللہ۔